صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج بھی میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس جا نماز پر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا کی تصویر ہو، خانہ کعبہ کے یا گنبد خضرا کے نقشے ہوں، ان پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ وہ جانماز جس پر خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا گنبد خضرا پر یا جس جانماز پر گنبد خضرا کے نقشے ہو، تو ان پر نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پاؤں کی جگہ پاؤں ہونی چاہیے اور گنبد خضرا یا خانہ کعبہ کی جو تصویر سامنے ہوتی ہے وہاں پہ پیشانی ہونی چاہیے۔ تو کبھی بھی اس کا ادب کا لحاظ رکھنی چاہیے کہ وہ پیر اس پر نہ رکھے کہ بے ادبی ہوگی، اور یا پھر اس کو پیر سے جو ہے نہ کھندلے نہ پیر ادھر رکھے، بالکل وہاں صرف پیشانی رکھ کے اگر خالی نماز پڑھی جاتی ہے اور پاؤں رکھنے کی جگہ پہ پاؤں رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج یا کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن خاص طور پر جیسے امام صاحب وغیرہ کے جو جانماز ہوتے ہیں، لوگ وہاں خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے اس میں یا پھر گنبد خضرا کی تصویر ہوتی ہے، تو وہ امام صاحب جو کیا کرتے ہیں، عام طور پر عصر کے بعد یا فجر کے بعد درس ہوتا ہے تو وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے ادھر وہ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بیٹھنا ان کا سجدے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے امام صاحب وغیرہ کے جانماز اگر لا کے دیں تو وہ جس پہ گنبد خضرا کی تصویر ہو یا خانہ کعبہ کی تصویر ہو، ایسے جانماز جو ہے لا کے نہ دیا جائے۔ اور چونکہ وہاں عام طور پر درس وغیرہ دیا جاتا ہے امام صاحب، تو درس دینے کی صورت میں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس لیے پھر وہ جانماز کو اٹھا دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے جانماز جس میں گنبد خضرا کی تصویر نہ ہو یا پھر خانہ کعبہ کی تصویر نہ ہو، جو سمپل ہو یا کوئی ڈیزائن وغیرہ ہو، تو جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو خاص طور پر اس کا لحاظ رکھنی چاہیے۔ تو تصویر کی بات جب آ گئی تو یہ بھی سماعت کر لیں، آج کل کپڑوں میں جاندار کی تصویر ڈالی جا رہی ہے، تو اس جاندار کی تصویر کو جس کپڑے میں ہو، اس کپڑے کو اگر پہن کے نماز پڑھیں گے تو نماز بالکل ہوگی ہی نہیں۔ کپڑے تو چھوڑیے، بالکل اگر جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ یا پیچھے سائڈ یا سامنے سائڈ میں یا پھر اوپر اگر تصویر اگر لٹکی ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب بتائیے کہ جب تصویر ہمارے کپڑے میں نہیں ہے بلکہ وہ سامنے کی دیوار میں یا پیچھے کی دیوار میں یا دائیں سائڈ والی دیوار میں یا بائیں سائڈ والی دیوار میں، یہاں جہاں نماز پڑھ رہے وہ چھت کے اوپر تصویر لٹکی ہوئی ہے، تو اس صورت میں جب نماز نہیں ہوتی ہے تو اگر جس کپڑے میں کو پہن کے ہم جو ہے نماز پڑھیں گے، وہ کپڑے اس سے نماز کیسے ہو سکتے؟ تو بدرجہ والا نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے بڑے جنے تو ایسا نہیں خریدتے، لیکن چھوٹے بچوں کے عام طور پر خاص طور سے لوگ ایسے کپڑے خرید لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کپڑے خریدتے وقت دھیان رکھے کہ اس میں جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جاندار کی تصویر کے علاوہ کوئی دوسری تصویر ہے، جیسے بس ہے، فلاور ہے، یا پھر دو جاندار کے علاوہ کسی کی بھی تصویر ہو، اس سے چل جائے گا، اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جاندار کی تصویر والے کپڑے نہ خریدی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تصویر لٹکی ہوئی نہیں ہے، لیکن جس کمرے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ تصویر لٹکی ہوئی نہیں ہے، سوٹ کیس میں ہے، الماری میں ہے تصویر، تو اس سے کوئی حرج، اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں جو بتائی گئی کہ تصویر سامنے ہو یا پیچھے ہو یا اوپر ہو یا دائیں بائیں کہیں بھی اگر تصویر ہو، تو لٹکی ہوئی تصویر، جو تصویر دیوار پہ لٹکائی گئی ہے یا چھت کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، تو جو عام طور بہت جنے جو جیسے کہ تصویروں کو لٹکا کے رکھتے ہیں، تو اس صورت میں جاندار کی تصویر اگر لٹکی ہوئی ہو تو اس سے جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر الماری میں ہو یا پھر سوٹ کیس میں ہو تو اس سے جو ہے نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جیزان ملت اسلامیہ
تو جانماز کے تعلق سے جو مسئلہ آیا کہ جانماز کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا گنبد خضرا کی تصویر ہو تو وہ تصویر عام طور پر سامنے ہوتی ہے تو نماز اس پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پاؤں کی جگہ پر پاؤں اس کی گنبد خضرا کے اوپر پیر رکھیں گے تو بالکل بے ادبی ہوگی۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ ایسے جانماز نہ خریدے جائیں۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھے کہ جس میں گنبد خضرا یا خانہ کعبہ کی تصویر ہو، اس کے نقشے ہو، تو ویسے جانماز کو خریدا ہی نہ جائے تاکہ کسی قسم کی بے ادبی کا جو ہے شک و شبہ ہی نہ رہے۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔